بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ کتاب توضیح المسائل کا سبق نمبر 8، جس کا عنوان گزشتہ اسباق کی طرح ابھی تک کاروبار کا منافع ہے۔ ہم اسی کاروبار کے منافع کے عنوان سے کافی اسباق پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم ان میں سے 8واں سبق مسئلہ نمبر 1752۔ اگر کسی شخص کو کسی سال میں منافع نہ ہو تو وہ اس سال کے اخراجات کو آئندہ سال کے منافع سے منہا نہیں کر سکتا۔ مثلا کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو ایک سال میں منافع ہوا ہی نہیں ہے لیکن اس کے اخراجات تو ہوئے ہیں، تو اب وہ اگر چاہے کہ میں اس سال کے اخراجات کو کسی دوسرے سال سے جدا کروں یا حاصل کروں تو اس صورت میں یہ نہیں کر سکتا، اس وجہ سے کہ خمس کا حساب سال بسال ہوتا ہے۔ ایک سال جب ختم ہو گیا تو اس کا حساب کلوز ہو گیا، بند ہو گیا، اب اس کا حساب دوسرے سال سے آپ نہیں کر سکتے۔ مسئلہ نمبر 1753۔ اگر کسی شخص کو سال کے شروع میں منافع نہ ہو اور وہ اپنے سرمایہ سے خرچ اٹھائے اور سال کے ختم ہونے سے پہلے اسے منافع ہو جائے تو اس نے جو کچھ سرمایہ میں سے خرچ کیا ہے اسے منافع سے منہا کر سکتا ہے۔ کہہ رہے کہ کسی شخص کو اس نے کاروبار شروع کیا، ابھی ابتدا ہے، سال کی شروعات ہے، اسے کوئی منافع نہیں ہوا۔ اس نے کیا کیا کہ اپنا جو اس کا سرمایہ ہے، سرمایہ کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ رقم کے جس کے ذریعے سے کاروبار کی ابتدا کی جائے، اس پر جو کمائے اسے منافع کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے کمائے اسے سرمایہ کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے سرمایہ سے خرچ اٹھائے، جو اخراجات ہیں وہ اپنے سرمایہ سے کچھ پورے کرے اور سال کے ختم ہونے سے پہلے اسے منافع ہو جائے۔ اس نے سرمایہ سے کچھ پیسے اٹھائے، کاروبار اس کا شروع تھا، پہلے منافع نہیں ہو رہا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اسی سال میں اس کو منافع ہونا شروع ہو گیا، تو اس نے جو کچھ سرمایہ میں سے خرچ کیا ہے اسے منافع سے منہا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا جو بنیادی سرمایہ تھا اس میں سے اس نے پیسے لے کر خرچ کیا تھا۔ اب جب اسے اسی سال میں منافع ہو گیا تو اس سرمایہ کو مکمل کرنے کے لیے وہ اپنے اس منافع سے پیسے نکال کر اس سرمایہ میں ڈال سکتا ہے جتنے اس نے سرمایہ سے نکالے تھے۔ 54۔ اگر سرمایہ کا کچھ حصہ تجارت وغیرہ میں ڈوب جائے تو جس قدر سرمایہ ڈوبا ہو انسان اتنی مقدار اس سال کے منافع سے منہا کر سکتا ہے۔ اس نے جیسے کہ میں نے پہلے ہی بیان کیا کہ سرمایہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے تجارت کی ابتدا کی جائے،
کاروبار کی شروعات کی جائے، یا جس کو ایسے سمجھے کہ بنیاد کہتے ہیں، اگر سرمایہ کا کچھ حصہ تجارت وغیرہ میں ڈوب جائے، اس نے سرمایہ لگا کے تجارت شروع کی اور اس کا سرمایہ جو تھا اس میں سے کچھ حصہ ڈوب گیا، مثلا اس نے 1,00,000 کا کاروبار شروع کیا تھا اور جیسے ہی اس نے تجارت شروع کی تو اس کا جو 1,00,000 سرمایہ تھا اس میں سے 10,000 اس کے ڈوب گئے، اسے تجارت میں نقصان ہو گیا اور اس کے 10,000 ڈوب گئے۔ تو جس قدر سرمایہ ڈوبا ہو انسان اتنی مقدار اس سال کے منافع سے منہا کر سکتا ہے۔ اب آگے چل کے اسے اسی سال میں منافع بھی ہوا، تو جو سرمایہ 10,000 لاکھ میں سے 1,00,000 سرمایہ تھا اس میں سے جو 10,000 ڈوب گئے تھے وہ اس منافع میں سے لے سکتا ہے۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1755۔ اگر کسی شخص کے مال میں سے سرمایہ کے علاوہ کوئی اور چیز ضائع ہو جائے، لیکن اگر اسے اسی سال میں اس چیز کی ضرورت پڑ جائے تو وہ اس سال کے دوران اپنے منافع سے مہیا کر سکتا ہے اور اس پر خمس نہیں ہے۔ اب پہلے والی صورت میں کیا تھا کہ اس کے سرمایہ میں سے کوئی نقصان ہو گیا، لیکن اب اس کا سرمایہ میں نقصان نہیں ہے بلکہ سرمایہ کے علاوہ اور کوئی اس کی چیز اس کاروبار کے دوران جو ہے وہ ضائع ہو گئی، خراب ہو گئی، تلف ہو گئی، لیکن اگر اسے اسی سال میں اس چیز کی ضرورت پڑ جائے، وہ چیز ضائع ہو گئی، ابھی وہ اسی سال میں اس کو ضرورت ہے اس چیز کی اور وہ چیز وہ خرید لیتا ہے اسی سال کے منافع سے، تو وہ خرید سکتا ہے اور اس پر کوئی خمس بھی ادا نہیں کرنا پڑے گا، یعنی کیونکہ سبب وہیں پھر آ جاتا ہے کیونکہ اس چیز کی اسے ضرورت تھی اور اسی سال میں تھی، لہذا وہ اپنے منافع میں سے مہیا کر کے اس چیز کو خرید لے اور اس پر خمس نہیں ہے۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1756۔ اگر کسی شخص کو پورے سال کوئی منافع نہ ہو اور وہ اپنے اخراجات قرض لے کر پورے کرے تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ آئندہ سالوں کے منافع سے قرض کی رقم منہا کرے اور اس کا خمس ادا نہ کرے، یعنی کسی شخص کو کوئی پورا سال اسے منافع نہیں ہوا اور وہ اپنے اخراجات جو ہے وہ قرض لے کر پورے کرتا رہا، تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ آئندہ سالوں کے منافع سے وہ گزشتہ سال کا قرض نکال لے، یہ نہیں کر سکتا، اور یہ بھی نہیں کر سکتا کہ اس کا جو خمس بھی ادا نہ کرے، اگر وہ نکالے گا تو اس کا خمس ادا کرے گا، لیکن اگر سال کے دوران اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے قرض لے اور سال ختم ہونے سے پہلے منافع کمائے، یعنی جس سال میں اس نے قرض لیا ہے اخراجات پورے کرنے کے لیے اسی سال میں اس نے منافع بھی کمایا، تو اب اسی سال کے قرضے کو اسی سال کے منافع سے منہا کر سکتا ہے، جدا کر سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
گزشتہ سال کے یعنی ایک سال کے منافع کو یا ایک سال کے قرضے کو دوسرے سال کے منافع سے جدا نہیں کر سکتا. اور اسی طرح پہلی صورت میں وہ اس قرض کو اس سال کے منافع سے ادا کر سکتا ہے، اور منافع کی اس مقدار سے خمس کا کوئی تعلق نہیں. یعنی جس سال میں اس نے قرض لیا ہے اگر اسی سال میں وہ ادا کر دیتا ہے تو پھر ادا کرنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی خمس کا تعلق ہے، کیونکہ اسی سال کا منافع ہے، اسی سال کا قرض ہے. تو اس نے قرض دے دیا تو اب اس میں سے اس قرض پر کوئی خمس نہیں ہوگا. آ جائیے مسئلہ نمبر 1757. اگر کوئی شخص مال بڑھانے کی غرض سے ایسی املاک خریدنے کے لیے جس کی اسے ضرورت نہ ہو قرض لے، تو اگر وہ اس سال کے منافع سے خمس ادا کیے بغیر وہ قرضہ ادا کرے تو ضروری ہے کہ سال مکمل ہونے پر اس مال کا خمس ادا کرے. یعنی اس نے کوئی ایسی چیز خریدی ہے، ایسی ملکیت خریدی ہے، ایسی املاک یعنی زمین وغیرہ ملکیت خرید کی ہے کہ اس کا غرض یہ ہے کہ مال بڑھائے، ضرورت نہیں ہے. یعنی ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتا ہے کہ میں اپنے مال میں اضافہ کرنے کے لیے یہ پلاٹ مثلا لے لیتا ہوں. عموماً ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ میں فلاں پلاٹ، گھر تو اپنے پاس ہے لیکن یہ میں فلاں ایک پلاٹ لے لیتا ہوں اور اس پلاٹ پر جب بھی اس کی قیمت بڑھ جائے گی یا آئندہ مجھے وہ کام آئے گا. تو اگر وہ اپنی املاک بڑھانے کے لیے، ملکیت میں اضافہ کرنے کے لیے جس کی اسے ضرورت نہیں ہے وہ خریدنے کے لیے وہ قرض لے لے، اگر وہ اس سال کے منافع سے خمس ادا کیے بغیر وہ قرضہ ادا کرے، جس سال اس نے وہ املاک خریدی ہے اسی سال میں اس نے منافع سے قرضہ ادا کیا لیکن اس کا خمس نہیں دیا، یعنی منافع پہ پہلے خمس دینا چاہیے تھا پھر اسے قرضہ ادا کرنا چاہیے تھا، نہیں، لیکن اس نے خمس ادا نہیں کیا، پہلے ہی اس نے قرضہ دے دیا. تو ضروری ہے کہ سال مکمل ہونے پر اس مال کا خمس ادا کرے. یہ جو املاک اس نے خریدی تھی اس مال سے جس پر خمس ادا کیا ہوا یا مثلا قرضہ لے کر، اور وہ قرضہ جو ہے اس نے ایسے منافع سے ادا کر دیا کہ جس کا خمس دیا ہوا نہیں ہے، تو کیونکہ قرضہ اس رقم سے دیا گیا ہے جس کا خمس ادا کیا ہوا نہیں ہے، تو جس چیز کے لیے قرضہ دیا گیا ہے اس پر خمس واجب ہو جائے گا. اب اس مال کے ساتھ تعلق رکھے گا خمس کہ جس کے لیے اس نے قرضہ دیا ہے. وہ جو املاک اس نے بڑھائی ہے اس پر وہ خمس ادا کرے گا، سوائے اس مال کے جو بطور قرض لیا ہو یا جو چیز اسے قرضے سے خریدی ہو، اگر وہ دوران سال تلف ہو جائے تو اس کا خمس نہیں ہے. مثلا اس نے قرض لیا اور یا مثلا جو قرضے پہ اس نے کوئی مال یا چیز جو ہے وہ خرید کی، اب کیا ہوا کہ اس کا وہ مال جو ہے وہ تلف ہو گیا، اس کے استعمال میں تھا، اس کے پاس تھا، ابھی تک اس نے کوئی خمس نہ منافع پہ دیا تھا نہ اس قرضے کی رقم پہ اس نے خمس دیا تھا، لیکن جس قرضے کی رقم سے اس نے وہ مال لیا تھا وہ مال اس
اسی سال کے دوران اس سے تلف ہو جائے. تلف کا مطلب کیا ہے؟ مثلاً ایسی کوئی چیز ہو جو کہ گم ہو جائے، یا مثلاً ایسی کوئی چیز ہو کہ جس کو چور ڈاکو وغیرہ لٹیرے لوٹ کر لے جائیں، یا مثلاً ایسی کوئی زمین ہو جس پر کوئی قبضہ کر لے. مطلب تمام صورتیں کہ اس کے تلف سے مطلب یہ ہے کہ اس کے کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ہاتھ سے نکل جائے بغیر فائدے کے، تو اس کا خمس نہیں ہے. اب کیونکہ اس بیچارے کو نقصان ہو گیا ہے تو اس صورت میں اس کا خمس نہیں ہے. مسئلہ نمبر 1758. انسان ہر اس چیز کا جس پر خمس واجب ہو چکا ہو اسی چیز کی شکل میں خمس دے سکتا ہے. مثلا سونے پر خمس واجب ہوا، سونے کی شکل میں اس کو ادا کر سکتا ہے. چاندی پر خمس واجب ہوا، چاندی کی صورت میں اسے ادا کر سکتا ہے. گندم پر یا مثلا تجارت کے مال پر خمس واجب ہو گیا، تجارت کے مال کی صورت میں دے سکتا ہے. اور اگر چاہے تو جتنا خمس اس پر واجب ہو اس کی قیمت کے برابر رقم بھی دے سکتا ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ مثلا سونے پر خمس واجب ہوا، لہذا میں سونا اپنا کسی کو نہیں دینا چاہتا، اس کے پاس دوسرے پیسے ہیں، تو اس نے اس سونے کی رقم لگائی اور اس سونے پر جتنا خمس بنتا تھا اس کی رقم لگا کے اس کی قیمت اس نے اس کے برابر دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ خود وہ جنس کے جس پر خمس واجب ہوا ہے وہ وہی جنس دے یا اس کے بدلے میں قیمت دے دے. لیکن اگر کسی دوسری جنس کی صورت میں جس پر خمس واجب نہ ہو دینا چاہے تو محل اشکال ہے. اب یہاں پر دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ جس چیز پر خمس واجب ہے وہی دے دے، کوئی پرابلم نہیں ہے، دے سکتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ جس چیز پر خمس واجب ہوا ہے وہ چیز نہیں دے رہا لیکن اس کی قیمت دے رہا ہے. تیسری صورت یہ آ جاتی ہے کہ جس چیز پر خمس واجب ہو رہا ہے نہ اسی چیز میں سے دے رہا ہے اور نہ ہی اس کی قیمت دے رہا ہے، بلکہ اس کے بدلے میں کوئی ایسی جنس دے رہا ہے جس کے اوپر خمس واجب نہیں ہے. مثلا مثال لے لیں، سونے پر خمس واجب ہو گیا، اب وہ چاہتا ہے کہ میں سونا بھی نہ دوں اور اس کی قیمت بھی نہ دوں. اس کے پاس دوسری جنس مثلا چاندی موجود ہے، اس نے سوچا کہ اب سونے پر خمس واجب ہوا ہے، میں سونا اپنا رکھ لیتا ہوں، اس کے بدلے میں جو میرے پاس چاندی پڑی ہوئی ہے وہ چاندی جو ہے وہ خمس کے طور پر سونے کے خمس کے طور پر دے دیتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ محل اشکال ہے، ایسا ہونا مشکل ہے، بجز اس کے کہ ایسا کرنا حاکم شرع کی اجازت سے ہو. یعنی ویسے نارملی طور پر ایسا کرنا مشکل ہے، نہیں کرنا چاہیے. ہاں البتہ اس صورت میں کہ اگر حاکم شرع یعنی مجتہد اس کی اجازت دے، مفتی اس کی اجازت دے دے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. اس صورت میں وہ سونے کے بدلے میں چاندی یا مطلب یوں کہیے کہ ایک جنس کے بدلے میں دوسری جنس بطور خمس دے سکتا ہے. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.